بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جاپان کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ جاپانی لوگ صدیوں سے ان دیہاتی علاقوں میں کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ جاپانی لوگوں کی صحت کے راز کیا ہیں، جو پوری دنیا میں سب سے صحت مند اور لمبی عمر والی قوم مانی جاتی ہے۔ جاپان کے گاؤں دیکھنے میں کیسے ہیں، یہاں کون سے روایتی طریقوں سے آج بھی کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی تہذیب و ثقافت اور کلچر پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جاپان ایشیا میں بسا ایک امیر ترین اور تاریخی ملک ہے۔ یہاں زندگی کے آثار قدیمہ 30,000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ وقت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاپان نے انتہائی غربت سے امیری تک کا سفر اپنی محنت کی بدولت طے کیا، اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ جاپان میں کل 790 کے قریب تمام چھوٹے بڑے شہر آباد ہیں۔ ان میں 745 کے قریب دیہات ہیں اور 183 کے قریب قومیں بھی شامل ہیں۔ انتظامی امور کی بنا پر ہر ایک گاؤں اور دیہات کو میونسپل کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دوستو، جاپان کے دیہات انتہائی پیارے اور دلکش سمجھے جاتے ہیں۔ جاپانی دیہاتوں میں اکثر لوگ آج بھی لکڑی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں، جن کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آپ کئی صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ گھر انتہائی پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، جن میں جاپانی لوگ آج بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح پرانے اور روایتی طریقوں سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ جاپانی دیہاتوں میں تمام لوگ مل جل کر ایک خاندان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جاپانی لوگ شروع سے ہی بہت زیادہ محنت اور کام کو لگن سے کرنے والے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے دیہاتوں میں کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مال مویشی پالنا اور ہاتھوں سے برتن بنانا اہم پیشوں میں سے ایک ہے۔ جاپانی لوگوں کا قدرت پر بہت زیادہ انحصار ہے، جیسا کہ زیادہ تر گاؤں میں بجلی پانی سے بنائی جاتی ہے، جس میں ٹربائن کا استعمال کر کے پورے گاؤں کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ دوستو، ان تمام جاپانی گاؤں میں آپ کو تقریباً تمام گھر ایک ہی شکل کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، جن کا بنیادی ڈھانچہ وہاں کی مشہور مقامی لکڑی، جس کو ہینوکیا سودی بولتے ہیں، اس سے تیار کیے جاتے ہیں۔ جاپان میں کیونکہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے تمام تر دیہاتوں اور بڑے شہروں میں آپ کو لکڑی سے بنے ہوئے گھر نظر آئیں گے، اور یہ گھر بنانے میں بھی کافی سستے اور دیر پا رہتے ہیں۔ دوستو، کھیتی باڑی اور زراعت جاپان کے گاؤں کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ کسی بھی علاقے میں گاؤں اور دیہات کی رونقیں کھیتی باڑی اور زراعت کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ جاپانی لوگ کیونکہ چاولوں کے ویسے ہی بہت زیادہ شوقین ہیں، سال میں زیادہ تر 2 مرتبہ یہاں چاولوں کی فصل کی کاشتکاری بھی کی جاتی ہے۔ ہر سال 60.45 ملین میٹرک ٹن یہاں چاولوں کی فصل کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ کافی بڑے اور وسیع پیمانے پر یہاں پر چاولوں کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ سورج مکھی، مکئی اور مونگ پھلی بھی کثیر تعداد میں یہاں پر لگائی جاتی ہے۔ جاپانی دیہات انگوروں کے باغات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں 200 سے زیادہ ورائٹی کا انگور موجود ہے۔ انگور نہ صرف کھانے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ چینی بنانے اور دیہات میں شراب بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، جاپان کل 3,77,973 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا
62واں بڑا ملک ہے، جس میں 4.33 ملین ایکڑ رقبہ قابل کاشت ہے، جس میں بنیادی فصلوں کے ساتھ ساتھ پھل، فروٹ، سبزیاں اور مسالہ جات وغیرہ بھی یہاں پر اگائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جاپان میں ہر سال ہزاروں ایکڑ پر اسٹرابیری کی فصل بھی لگائی جاتی ہے، جس سے کافی بیوٹی پروڈکٹ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ دیہاتی سطح پر مقامی صابن بنانے کی فیکٹریاں بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہاں مقامی کسان اپنے ذاتی پھل فروٹ جیسے کہ اسٹرابیری، ایلو ویرا اور پائن ایپل سے بہت بڑی تعداد میں بیوٹی پروڈکٹ اور صابن تیار کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ہم پاکستانی لوگ چائے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اسی طرح جاپانی لوگ چاولوں سے بنی ہوئی شراب کے بہت زیادہ دیوانے ہیں، جو مقامی سطح پر ہزاروں سالوں سے روایتی اندازوں میں تیار کی جا رہی ہے۔ یہ جاپان کی نیشنل ڈرنک بھی سمجھی جاتی ہے اور جاپانی لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جاپان کے ان دیہی علاقوں میں دستکاری کی چیزیں اور مٹی کے بنے برتن جو جاپانی لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، گاؤں میں ہفتہ وار بازار بھی لگتے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جاتی ہیں۔ جاپان کے ان دیہی علاقوں میں آپ جدھر بھی نظر دورائیں گے آپ کو سرسبز اور ہریالی ہی دیکھنے کو ملے گی، جو یہاں کے گاؤں کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ جاپانی لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنی 200 سالہ پرانی ایکسرسائز، جس کو یہ لوگ ساکب بولتے ہیں، ہر بچے سے لے کر بڑا باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے قدرتی خوراکوں، سبزیوں اور فروٹ چاٹ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ دوستو، جاپان کے ان دیہی علاقوں میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو بڑے لوگوں کی بھی نظر آئے گی، جن کی عمر 90 سے 100 سال سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ابھی بھی یہ پوری طرح فٹ دکھائی دیتے ہیں، اور جاپانی لوگوں کی عمریں زیادہ مانی بھی جاتی ہیں، اور یہاں بڑوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ جاپان کی کل آبادی 12 کروڑ 39 لاکھ اور 70,000 افراد پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ تر ملکی آبادی شنٹو مذہب کو فالو کرتی ہے، جو کہ جاپان کا ایک قدیم ترین مذہب ہے۔ اس مذہب کے مطابق ہر ایک چیز جیسا کہ درخت، پھول، پتے، جانور، ان کے مطابق ان کا خدا ہے۔ ان دیہی اور دیہاتی علاقوں میں لوگوں کا آپس میں پیار بھی بہت زیادہ ہے، جس میں یہ لوگ ہر خوشی اور ہر غمی میں ایک دوسرے کے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کی شادیاں بھی انتہائی دلچسپ اور سادہ ہوتی ہیں، جس میں آج بھی یہاں کے روایتی رنگ نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، جاپان کا شمار چونکہ اب ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں ان کو میسر ہیں۔ دوستو، جاپان کے یہ گاؤں اور دیہات اتنے پیارے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی ٹورسٹ حضرات یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹور ود آس کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔